محترم ہوں گے، میں ہوں اسم اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس چینل میں ہم پیپرز کے حوالے سے بھی لیکچر ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ جماعت دہم کا اردو پرچہ ہے، اس کا پہلا حصہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ فیڈرل کا پرچہ ہے۔ تو میں نے فیڈرل کے پرچے کا انتخاب اس لیے کیا ہے، یہ پرچہ بنسبت سوات بورڈ کے، بردان بورڈ کے یا اور بورڈ کے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ یا بچی اس حصے کو حل کرے، اس پیپر کو حل کرے، تو پھر اور پیپر جو ہے ان کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں اور بہت آسانی سے وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو فیڈرل اردو کا جو جماعت دہم کا پرچہ ہے، اس کا پہلا حصہ میں بورڈ پر لکھ چکا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سوالات آ جائے، لیکن ادھر ادھر کر کے اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ اردو کا جو جماعت دہم حصہ اول ہے، پہلا سوال اس میں دیا گیا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ قواعد کے روز یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو جب ہم کسی شعر میں کسی تاریخی یا قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ تلمیح ہوتی، تو اس شعر میں صنعت تلمیح میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اور شعر دیں اور آپ سے پوچھیں اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو اگر آپ کو صنعتیں آ رہی ہیں تو بڑی آسانی سے آپ یہ والا جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں قواعد کی روح سے ملتا ہے تو کیا کہیں گے؟ تو آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، تو ملتا ہے اس کا ردیف ہے۔ اکثر آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو قافیہ ہے، تو آدمی اور کسی جو ہے یہ قافیہ ہے، ملتا ہے جو ہے یہ ردیف ہے۔ اچھا، تیسرا دیکھیں، غزل کے تمام اشعار ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے آپشن دیے جا سکتے ہیں کہ ایک مفہوم کے حامل ہو سکتے ہیں، جدا جدا خیال کے حامل ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اپنی ذات میں اکائی ہوتا ہے، اس میں ایک الگ مفہوم جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو جدا جدا معنوں کا حامل ہوتا ہے۔ اچھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اس شعر میں دو گز زمین کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو یہ تو استعارت نہیں ہے، مجاز مسل نہیں ہے، کنایہ نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ تو دو گز زمین جو ہے یہ کنایہ ہے، جو کہ شہر میں ہندوستان کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے۔ اچھا، جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو آپ کو بہت سارے آپشن دیے جا سکتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول، صحیح، تو جو ہے اسم ہونا چاہیے۔ اچھا، مسدس نظم کے حرف میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو جو نظم مسدسیت میں لکھی جاتی ہے، مسدس 6 کو کہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو ہم کہتے ہیں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ تمہید، نفس، مضمون، خاتمہ کس تحریر کے 3 اہم حصے شمار کیے جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے آپشن میں ناول دے، ڈرامہ دے، داستان دے، لیکن یہ مضمون کے اہم حصے جو ہے شمار کیے جاتے ہیں۔ تجزیہ میں بیان کی کس اصطلاح کے لفظ معنی پوشیدہ بات یا رمز اشارہ کرنے کے، تو وہ کنایہ ہے، یعنی کنایہ کا معنی ہے پوشیدہ بات یا رمز اشارہ، تو اس کا جواب ہے کنایہ۔ بہت سارے آپشن دیے جا سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، بیان کی کس اصطلاح میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو استعارہ میں جو ہے لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں، اس مثال میں کون سے لفظ کنایہ کے طور پر استعمال ہوئے؟ تو یہ جو سفید پوش ہے یہ جو ہے بطور کنایہ لیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ کو کنایہ مجاز یعنی علم بیان کے تمام ارکان جو ہے جیسے کہ کنایہ کو علم بیان کے تمام ارکان جیسے کنایہ ہے، مجاز مصل ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، اگر ان کی سمجھ ہے اور آپ نے وہ پڑھا تو پھر آپ اس طرح کے جملوں میں آپ کو بالکل آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کون سا لفظ جو ہے بطور استعارہ لیا گیا ہے، یا کون سا لفظ بطور تشبیہ لیا گیا ہے، یا کون سا لفظ بطور مجاز مصل لیا گیا ہے۔ تو اس میں ان ارکان کو سمجھے تو پھر آپ اس حصے کو بہت زیادہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ 13 ہے 12، ذیل میں کون سا مصرع صلاۃ تکرار کی مثال ہے؟ 4 مصرے دیے گئے، رونا ہے اب حسن خوشی کا، حیف ہے اس کی بادشاہی پر، آتے
آتے تھے سرد سرد وہ جھوم کے نسیم کے، شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں. تو اس میں ایسا کون سا جملہ ہے کہ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، جو کہ لکھنے میں بھی ایک جیسا ہے، اس کے معنی بھی ایک جیسے ہیں، لیکن اس کی تکرار کی گئی. تو اب ان مصروں میں دیکھیں آتے تھے سرد سرد وہ جھوم کے نسیم کے. تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو کہ باقی 3 جملوں میں 2 دفعہ استعمال ہوا. یہ جو تیسرا جملہ ہے اس میں سند تکرار کی استعمال کی گئی. اچھا 13 ہے ان میں بیان کی کس اصطلاح میں کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد لی جاتی ہے. تو اس میں آپ کو بہت سارے آپشن دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مجازی مرسل ہے. مجازی مرسل میں جو ہے کل کہہ کر جز یا جز کہہ کر کل مراد دیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہلال سبق پڑھا. اس جملے میں سبق کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو یہ مفعول ہے. اچھا جملہ فعلیہ ہے اور یہ مفعول ہے. 56 ہے گلاب کا پھول خوبصورت ہے. قواعد کی روح سے جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ تو خبر جو ہے وہ خوبصورت لفظ کو جو ہے ہم خبر کہیں گے. جملہ اسمیہ ہے اور خوبصورت جو ہے وہ گلاب کے حوالے سے خبر دی گئی ہے. تو یہ حصہ ہم نے اس لیکچر میں حل کیا ہے. اس کے علاوہ اگلے لیکچر میں اس پیپر کا دوسرا حصہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ امان خدا